بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں سب سے پہلے اپنی الائڈ پارٹیز، اپنے اتحادیوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ابھی بھی اور ہر مشکل وقت میں جس طرح آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اپنے پارلیمنٹیرینز، اپنی ٹیم کا، میں آپ کا شکریہ ادا اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے جو آپ کی کل شام کو جو آپ کے حالات دیکھے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ آپ سب کو بڑے دل سے تکلیف تھی کہ جو ہمارا وہ سینٹ کا یہ ادھر حفیظ شیخ کے الیکشن میں جب ہارے ہیں، تو میں جو آپ سب کو دیکھا تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ مجھے ایک ٹیم آپ میں نظر آئی، اور انشاءاللہ یہ ہماری ٹیم مضبوط ہوتی جائے گی، کیونکہ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا۔ اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو ایک ایسا چیز، ایک ایسا اس کا جو سب سے بڑی جو اس کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات، اس کو جو اللہ نے بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ۔ جسم ہمارا یہ ہے، جسم کو ہم بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں، جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے، وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے، انسان تکڑا ہو جاتا ہے۔ پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے۔ آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو، وہ تباہ ہو جاتا ہے، ڈکے کر جاتا ہے انسان۔ تو میں اپنی پارٹی کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلے۔ بڑے مجھے انڈیویجول ایم این ایز کا پتہ ہے کہ انہوں نے کتنی کوشش کی یہاں پہنچنے کے لیے، آج اس ووٹ کے لیے۔ تو میں اور مجھے کئیوں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، تو میں آپ سب کا آج شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج میں اپنی پارلیمنٹری پارٹی کے ساتھ بھی، اور جو میری عوام آج یہ دیکھ رہی ہے، میں اس کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں ہمیں یہ کبھی بھولنا نہیں چاہیے کہ یہ پاکستان کیوں بنا تھا۔ وہ ایک انگریزی کا ایک فریز ہے کہ نیشنز وداؤٹ اے ویژن ڈائی۔ قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم۔ قوم کسی مقصد کے لیے بنتی ہے۔ ہم اپنے وہ جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے، میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا، ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں، جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا۔ علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی، کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے۔ اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست، جو ان کی سنت تھی، جو دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی،
جس میں بہت بڑے بڑے ماڈرن جو آج کے پرنسپلز، وہ پرنسپلز طے کیے گئے تھے. وہ ریاست بنی تھی اور وہ ریاست ایک ماڈل ایسا تھا کہ اس کے بعد ایک جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، ایک قوم، ایک عرب قبیلوں میں تقسیم ہوئی قوم جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، ان اصولوں کے اوپر چلتے ہوئے یہ دنیا کی تاریخ کا معجزہ ہے جو ہوا اس کے بعد. یہ میں نے شفقت محمود کو کہا بھی ہے کہ ہمارے بچوں کو ہر سکول، چاہے وہ انگلش میڈیم، چاہے اردو میڈیم، چاہے دینی مدرسے، سب کو 8، 7، 8 اور 9 کلاسز میں باقاعدہ سبجیکٹ پڑھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور جو مدینہ میں کیا وہ کیا تھی. تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس ملک کا مقصد کیا تھا. بڑے لوگ جو پاکستان نہیں چاہتے تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ پاکستان تو بن گیا تو آپ نے تباہ، جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے ان کو آپ نے سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا کے چھوڑ دیا. آج بیچارے مسلمانوں سے کیا ہو رہا ہے وہاں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کی زیادہ طاقت ہونی تھی. ایک ہندوستان میں اس طرح مسلمانوں کا برا حال نہیں ہونا تھا جو آج ہے. یہ ایک آرگیومنٹ دی جاتی ہے. اور اگر ہم پاکستان کو جس مقصد کے لیے بنا تھا اگر ہم ادھر نہیں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو نہیں تھا کہ وہاں ٹاٹا برلا تھے جو اربوں پتی اور یہاں یہ شریف اور زرداری اربوں پتی بن جائیں. اس لیے تو نہیں پاکستان بنا تھا. یہ بڑی ہمیں ری الائن کرنا چاہیے اپنے نظریے کی طرف. ہمیں اپنا رخ چینج کرنا چاہیے واپس کہ یہ بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. اور وہ جو تاریخ تھی، وہ جو اصول انہوں نے سیٹ اپ کیے، جن لوگوں کی حیثیت ہی نہیں تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے دیکھتے دیکھتے 15، 20، 30 سالوں کے اندر دنیا کی امامت کی. صرف امامت ہی نہیں کہ وہ تو منگولیوں نے بھی دنیا بڑی جلدی سے فتح کر لی تھی. چنگیز خان نے بھی بڑی جلدی اس کی فوجوں نے فتح کر لی تھی. 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. انہوں نے ایک دنیا کی عظیم سیویلائزیشن، جو ٹاپ سائنٹسٹ تھے، سارے دنیا کے ٹاپ سائنسدان، ایک عظیم کلچر. اور سب سے بڑی بات جو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے اخلاقیات، ایک مورل سٹینڈرڈ سیٹ کی دنیا میں. جب مسلمان گئے انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں تو کوئی مسلمان کی فوج نہیں گئی، وہاں تو کوئی تلواروں سے نہیں فتح کیا. مسلمان تاجروں کا وہاں کردار دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں جو بالکل ان کی مورالٹی ایسی، نہ وہ کوئی دغا بازی کرتے تھے، نہ وہ کوئی دھوکہ دیتے تھے، اپنی زبان پہ کھڑے ہو جاتے تھے. لوگ ان سے امپریس ہو گئے کہ کون سی قوم ہے. دیکھیں اسلام ہم غلط فہمی میں ہیں، یہ سمجھتا ہے کہ جی تلوار سے اسلام پھیلا تھا. اسلام پھیلا تھا کہ وہ ایک انسان کے کیریکٹر کو ریفارم کرنے آیا تھا. ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، ہم نماز میں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کے تو نے نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو غلط تباہی کے راستے پہ چلے گئے. صرف نماز میں ہم یہ چیز مانگتے ہیں، ہر روز ہم پڑھ کے یہ مانگتے ہیں. یہ 2 راستے ہیں، ایک ہے تباہی کا راستہ، ایک ہے عظمت کا راستہ. نعمتیں کس کو بخشی؟ اللہ کے پیغمبروں کو. اور جو دنیا کا سب سے عظیم انسان، جو دنیا کا سب سے عظیم لیڈر، جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہ کبھی اس طرح کا انسان آیا ہے، نہ کبھی آ سکتا ہے. تو ہمیں راستہ بتایا کہ ایک ان کا راستہ ہے اور ایک دوسرا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے. اور وہ جو ان کے راستے پہ چلتا گیا وہ ایک عظیم انسان بنتا گیا. ایک کتاب ہے، میں اپنے لوگوں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں،
کہ دی عرب کانکویسٹ، وہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس پہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمان ایک دم دیکھتے دیکھتے دنیا میں پھیل گئے تو کوئی ایک آدمی نہیں تھا. ایک تو بڑے عظیم سپہ سالار تھا خالد بن ولید، لیکن وہ جو بھی بنتا تھا وہ جنرل عظیم بن جاتا تھا. وہ اس کتاب کے اندر لکھی انگریز نے ہے. وہ کہتا ہے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ یہ کیسے ساری دنیا پہ چھا گئے. نہ ان کے پاس کوئی لیٹسٹ ویپنز تھے، ایک طرف رومنز تھے، دوسری طرف پرشینز تھے، وہ تو سپر پاورز تھے، ہتھیار تو ان کے پاس تھے. نہ ان کے پاس ہتھیار، نمبرز میں بھی وہ زیادہ تھے، ان کی فوجیں بھی زیادہ تھیں، لیکن وہ ساری دنیا پہ پھیل گئے اور ایک ایسا سویلائزیشن بنا کہ زیادہ تر تو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ ان کی اخلاقیات، ان کا عدل اور انصاف کا نظام، ان کا کیریکٹر، اس کی وجہ سے لوگ آئے ہیں. یہاں جو ہندوستان میں اسلام پھیلا ہے، یہ ہمارے جو بڑے بڑے بزرگ تھے، داتا صاحب، بلے شاہ، نظام الدین اولیاء اور بابا فرید، یہ لوگ تھے. ان کو لوگ دیکھ کے، ان کے کردار سے، ان کے انٹلیکٹ، انسانیت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو ہم آج، میں جو یہ سینٹ الیکشن ہوا ہے، میں اپنی قوم کو یہاں، یعنی مجھے شرمندگی ہوتی ہے اسپیکر صاحب کہ ہم وہ خواب اور کدھر بکرا منڈی بنی ہوئی ہے ایک لوگوں کو خریدنے کے لیے سب کے سامنے. یعنی ہمیں ایک مہینے سے پتا تھا کہ پیسہ جمع کیا جا رہا ہے اس سینٹ الیکشن میں، اور مجھے حیرت ہوئی کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کوئی ہم آزاد انسٹیٹیوشن ہے یا میں ان کی کوئی آزادی کے اوپر لے رہا تھا، یا جی بڑا زبردست الیکشن. اچھا کہتے جی بڑا اچھا الیکشن کروایا. یہ مجھے اور اس سے تو مجھے اور صدمہ ہوا ہے کہ اگر یہ الیکشن اچھا آپ نے کروایا ہے تو پتہ نہیں برا الیکشن کیا ہوتا ہے. اسپیکر صاحب یہ دیکھیں، مجھے یہ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز سمجھتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہمارے معاشی حالات بہت برے ہیں. دیکھیں جی ہماری ڈیفیسٹ تھے، یہ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ، یہ جو بھی ہم کہتے ہیں، قرضے چڑھے ہوئے ہیں. یہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں یہ ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. بیماری کچھ اور ہے. اخلاقی طور پہ ہماری قوم کو تباہ کیا ہے، پھر معاشی تباہی آتی ہے. آج مجھے ایک ملک کا بتا دیں جس کی اخلاقیات اوپر ہو، جن کے مورل سٹینڈرڈز اوپر ہوں اور وہ غریب ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں، اور کوئی ملک مجھے بتا دیں جتنا مرضی پیسہ ہو، وسائل ہو، سب کچھ ہو، لیکن وہاں کی بھی جو لیڈرشپ کرپٹ ہو، وہ مجھے بتا دیں کہ اس میں خوشحالی ہو. دیکھیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے. اس وقت کیا ہوا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ کیا انہیں کوئی سونا تیل مل گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ کوئی ان کے پاس کوئی پیسے آ گئے تھے؟ کیسے وہ اوپر اٹھ گئے تھے؟ کوئی انہوں نے قرضے لیے تھے؟ کس طرح اٹھے تھے اوپر؟ دنیا کے عظیم لیڈر نے ان کی اخلاقیات اٹھا دی تھی. صادق اور امین، ایک قوم، انہوں نے ہمیں بتایا. ہمیں قرآن میں اللہ حکم کرتا ہے کہ ان کی سنت پہ چلو. اللہ جب ہمیں کہتا ہے ان کی سنت پہ چلو، کیا ہم اللہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. قرآن شریف میں سب کچھ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے، یہ تمہارے لیے بک آف گائیڈنس ہے ہمیشہ کے لیے، اور یہ ہماری بہتری کے لیے ہے. تو وہ جب ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے کہتا ہے. اور میں